بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اپنے اس چینل پر جس کا نام قرآن تعلیم و ادب ہے، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے میں نے جو ٹاپک لیا ہے وہ ہے عورت قرآن کی نظر میں، کیونکہ آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ عورت کے بارے میں کئی سوالات کیے جاتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو بہت ہی قید کر رکھا ہے، یا عورت کے حقوق نہیں دیے جاتے، اور عورت کو گھر سے باہر نہیں نکال کر اسلام غلطی کرتا ہے، یا پھر اسلام میں عورتوں کا وہ مقام نہیں ہے جو مردوں کا مقام ہے۔ تو اسی طریقے سے آج ہم دیکھیں گے کہ آج نہیں، میں اس کے انشاءاللہ ٹاپکس اور بھی آگے اس کے پارٹس لوں گی، آپ لوگ ضرور میرے ساتھ بنے رہیں۔ کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو قدیم جاہلیت کے نے عورت کو کیا کیا تھا کہ جس پستی کے گڑھے میں پھینکا تھا، اسلام جدید جاہلیت نے اسے آزادی کا لالچ دے کر اسے ذلت سے دوچار کیا۔ جیسے وہ یہ بات ہم میں سے کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے عورت کو آزادی کے نام پر اس کو باہر نکالا گیا، اور پھر اس کو برابری کے نام پر مغربی تہذیب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے عورت کو آزادی کے نام پر ان کے گھروں سے باہر نکالا گیا۔ آج عورت کے ساتھ زناکاریاں ہوتی ہیں، بدکاریاں ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ غلط رویے اختیار کیے جاتے ہیں۔ عورت کی وہ عزت، وہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، وہ مقام اور وہ عزت نہیں ملتی، جس کے بارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کئی طلاقیں ہوتی ہیں، اور جو پھر عورت کے نام پر، عورت کو نہ تو ایز اے بیوی کی وہاں پر حیثیت سے اس کو عزت ملتی ہے، نہ ماں کے مقام اس کو پورا ملتا ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے عورت اپنی عزت اور اپنا وقار کو کھو بیٹھی ہے۔ جیسے دور جاہلیت میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، لیکن جب آہستہ اسلام آیا تو اسلام نے آ کر عورت کو عزت و مقام اور اس کو وہ ساری چیزیں دی جو اس کا وہ حق رکھتی تھی۔ اور آج مغربی تہذیب کیا ہے، عورت کے یہ جو نتائج جب سامنے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ بھی تنگ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری مسلمان خواتین جو بے پردگی کے نام پر اور یہ کہہ کر کہ ہمیں جو آزادی ہے وہ صرف کیا ہے، پردہ ہمارے دلوں میں ہے، ہم کو پردے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر اس طریقے سے وہ کہتی ہے کہ آزادی ہمارے لیے، آزادی بہت پیاری ہے اور ہم آزادی کے سوا مطلب اسلام میں ایسی کوئی تنگی اور نہیں ہے۔ لیکن اسلام بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ بندوں کو کس چیز میں رکھا جائے تو کس کے لیے کیا بہتر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک عورت ہوتی ہے یہ معاشرے کی سب سے بڑی اور اہم کردار ہوتا ہے۔ جب یہ ماں ہوتی ہے تو اس کا ایک اہم کردار ہے، بھائی کے لیے بہن کا کردار، اور پھر ماں، اور پھر بیوی۔ آپ دیکھیے کہ کتنے اس کے اہم کردار ہیں کہ وہ عورت ہی ہوتی ہے جو پورے خاندان کو سنوارتی بھی ہے، سدھارتی بھی ہے، اور پھر ان کا خیال رکھتی ہے اور ان کو عروج پر لاتی ہے۔ یہ عورت ہی ہے جس نے دنیا میں بہت سارے ایسے کارنامے کیے ہیں کہ ان کی تربیت میں رہنے والے بچے بہت ہی اعلیٰ صفت بھی پیدا ہوئے ہیں اور بہت اعلیٰ کام بھی کیے ہیں۔ کیونکہ اسلام عورت کو ہر برے امراض سے، عورت کو ہی نہیں ہر مسلمان کو اسلام چاہتا ہے کہ برے امراض سے بچائے۔ دیکھتے ہیں ہم اسلام کئی بیماریوں کا علاج کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ جیسے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور حسد علم کو کھا جاتا ہے، لالچ ایمان کو کھا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو عورت کے عورت کے اندر کینہ ہو، بغض ہو، اور اس کے اندر غصہ ہو، غیبت ہو، برتری اور بالا تری کا جذبہ، اور پھر کنجوسی جیسے خطرناک بیماریاں اس کے اندر ہوں، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کے اندر بھی وہی تبدیلیاں لائے گی اور وہی چیز اپنی اولاد کو سکھائے گی۔ کئی ماؤں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے بچوں کو جاسوسی کے کام پر لگا دیتے ہیں کہ جاؤ جا کر دیکھو تمہاری دادی کیا کر رہی ہے، جاؤ جا کر دیکھو تمہاری نانی کیا کر رہی ہے، جاؤ جا کر دیکھو تمہاری مامی یا چاچی کیا کر رہی ہیں۔ اس طریقے سے عورت اپنی آنے والی نسلوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس کے اندر تجسس اور پھر یہ جاسوسی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور بچے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اسلام چاہتا ہے، اور قرآن پاک اور حدیث میں بڑی سختی کے ساتھ ان سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تو جس قدر ایک عورت ان سے بچے گی، اس کی تربیت میں رہنے والے بچے بھی اس قسم کی برائیوں سے اجتناب کریں گے، اور وہ جس قسم کی اعلیٰ معیار کی تربیت اپنی اولاد کو دے گی، اتنی ہی اعلیٰ معاشرہ وجود میں آئے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عورت نے جب گھر سے باہر نکلا اور اپنے جو ذمہ داری ہے اس کو بھلا دیا، تو آج عورت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نہ عورت کی عزت ہے، روڈوں پہ سرے عام عورتوں کا قتل ہو رہا ہے، سرے عام ان کو بے عزت کیا جا رہا ہے، ان کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ عزت و عصمت سے کھیلا جا رہا ہے۔ آج عورت نے جب اپنی عزت اور اپنے احترام کو اپنے ہاتھوں سے خود اس نے کیا کیا، ختم کر دیا۔ تو اتنی ہی اگر عورت اچھی ہے اور جس قدر پاکیزہ معاشرہ ہوگا، اتنی ہی عورت عزت اور احترام کے ساتھ اور قدر اور منزلیت کی بلندی کو پا کر اپنی ابدی گھر یعنی جنت میں اعلیٰ مقام کو حاصل کر سکتی ہے اور اس کی مالک بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف طور پر فرمایا کہ سورہ نساء میں آتا ہے، جو کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ اگر مومن ہو تو وہ جنت میں داخل کیا جائے گا اور اس پر ذرا برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا، میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف ذکر کر دیا کہ عورت اور مرد کے کوئی عمل کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے لوگوں کو وصیت کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو ان کے ساتھ عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ رہنے والا ہو، تم میں سے بدبخت وہ ہے جو ان کے ساتھ اہانت سے پیش آتا ہے۔ اسلام میں عورت مرد کے برابر ہے، ان میں جسم کی ساخت کے سوا کوئی فرق نہیں، وہ دونوں کائنات کی دوام بخشنے کے لیے ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ حقوق اور فرائض اور آزادی کے قول و فعل میں دونوں یکساں ہیں۔
صرف اس میں فرق ہے تو ان کی نزاکت کا فرق ہے. اسلام نے عورت کو عزت اور قدر اور منزلیت کے صرف دعوے ہی نہیں کیے ہیں بلکہ علم اور عمل اور تدبیر میں اور پھر سیاست میں، بہادری میں، شجاعت میں، تہذیب اور تمدن میں. غرض عورت کی چند فطری خصائص کے علاوہ، جتنی اس کی فطری جو خصلتیں ہیں اس کے علاوہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ زندگی کے تمام شعبے میں اپنی حیثیت سے مردوں کے دوش بدوش وہ کھڑی ہو جاتی ہے. اگر مردوں کو اسلام نے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کو لا کر کھڑا کیا، ان کی اہمیت اور ان کے مرتبے کو بتایا، تو وہیں عورتوں کی بھی جماعت سے اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خواتین کے جو تقوی، ان کی نیکی اور ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے جو ان کو مقام دیا گیا ہے، اور جیسے ہم جانتے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ پر سلامتی بھیجتے تھے. جبرائیل علیہ السلام خود ان کو سلام مطلب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کہتے ہیں کہ ان پر سلام اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو مقام، جو عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح مردوں کا مقام تھا اسی طریقے سے عورتوں کو بھی اسلام نے وہ مقام دیا ہے. اسلام نے اس کے جو معاشی اور جو معاشرتی اور جو حفاظتی جو حقوق عطا کیے ہیں، ان کی نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ کن کن اوصاف میں مطلب کہاں پر عورت کو مقام اس کو دیا گیا ہے. چلیے آج ہم دیکھتے ہیں اس کا پہلا سبق کہ عرب جاہلیت میں جو عورت کی حیثیت تھی وہ کیا تھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 59 میں ہے، جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلوس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھوٹ پی کر رہ جاتا ہے. لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اسے بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے. سوچتا ہے ذلت کے ساتھ بیٹی کو لے رہے یا مٹی میں دبا دے. تو دور جاہلیت میں جو تھا، عورت کو بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد کیا ہے، ایک دم سے باعث ننگ و عار یا پھر ایک عیب کی طرح سمجھا جاتا تھا. اور جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو لوگوں سے اس کا باپ چھپتا پھرتا تھا کہ وہ لوگوں کو کیا منہ دکھائے اتنی بڑی مطلب یہ ناموست گھر آنے کے بعد. اور پھر وہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد کیا ہے اس کو کہیں دفنا دیا جائے یا اس کو ہٹا کر اس سے جان چھوٹ جائے اس کی. بس اس طریقے سے عورتوں کو لڑکیوں کو مٹی میں دفن کر دیا جاتا تھا اور اس پر ظلم اللہ تعالیٰ سے، اور یہ جو ظلم وہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے ضرور ان سے سوال بھی کرے گا قیامت کے دن، کیونکہ اللہ کے مخلوق کو جو اللہ تعالیٰ نے حق زندگی دی ہے اس کو چھوڑ کر اگر وہ کسی کا حق مارتا ہے تو اس کے بارے میں ضرور سوال بھی کیا جائے گا. اور یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی کیا قرآن میں جب قیامت کا نقشہ کھینچا جاتا تھا، یعنی جب بیٹیوں کو دفنایا جائے گا تو سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَوْتَتُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی ہے. زندگی اللہ کی امانت ہے. یہ امانت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق ہی سلب کرنی چاہیے. جاہل عرب نے یہ امانت اپنی مرضی سے استعمال کر کر جو عورت تھی جسے صنف نازک کو کیا کیا، ذلت اور رسوائی کا سبب سمجھ کر اسے حق زندگی سے محروم کر دیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عورتوں کو وہ مقام، وہ عزت نہیں مل رہی ہے. امام بخاری نے صحیح میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مکہ میں ہم لوگ عورتوں کو بالکل ہی ہیچ سمجھتے تھے، مدینہ میں نسبتاً ان کی قدر تھی، لیکن جب اسلام آیا اور خدا نے ان کے متعلق آیات نازل کی تو ہمیں ان کی قدر اور ان کی منزلیت کا پتہ چلا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، یعنی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو اسی وقت یہ واقعہ ہے. تو اسلام نے عورت کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے عرب میں جو جاہلیت کا رواج تھا اور لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو سوال کرے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی نظام معاشرت میں اس کا صحیح مقام کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا سورۃ النساء آیت نمبر 1 ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا کثیرا ونساء. اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے بہتر سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلائے. آپ جانتے ہیں کہ سورہ نساء جس میں انسانوں کے باہمی حقوق کا بہت ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، خصوصی جو اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں نازل خصوصیت کے ساتھ کی ہیں وہ خاندانی نظام کو بہتر کرنے کی اس میں قوانین اور ارشادات اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں. سورہ نساء میں عورت کے حقوق اور ان کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کیا جائے اور ان کو کیسے ان کے ساتھ رہا جائے، اس طریقے کے سارے معاشرے کی اصلاح اور پھر خاندانی اصلاح اس میں کی گئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدائی کی اس آیت میں، اسی آیت سے ہوتی ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں ایک طرف اللہ سے ڈرنے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی تاکید کی گئی اور دوسروں سے یہ بات ذہن نشین کرائی گئی کہ تمام انسان ایک نسل کے ہیں اور ایک دوسرے کا خون اور گوشت پوست ہیں. پھر یہ کہ اجتماعی جو نظام ہے، اجتماعی نظام کے قیام اور استحکام کے لیے اسلام نے مردوں اور عورتوں کو برابر کے حقوق دیے ہیں اور انہیں اسلامی معاشرت کے لیے ضروری بھی قرار دیا ہے. انسانی جو نوع انسان کی جو بقا ہے، اس کا جو انحصار ہے اس بات پر ہے کہ دونوں کے درمیان مستقل ایک پائیداری ہونی چاہیے. اسی لیے بتایا گیا کہ باہمی حقوق کے لحاظ سے دونوں کی حیثیت یکساں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 میں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر وہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. یعنی اسلام ہمیشہ مساوی حقوق دے کر دونوں کا رخ اللہ کی بندگی کی طرف موڑ دیتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ دونوں کی نجات کا ذریعہ اللہ کی بندگی ہے. جیسے انسانیت کو اللہ کی بندگی اور اطاعت کے جو راستے سے لا کر انسان کو اعلیٰ مقام کی طرف گامزن کرتا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ اگر عورت کو اپنے حقوق معلوم ہو اور مرد کو اپنے حقوق معلوم ہو تو وہ کیا کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے. وہ اس لیے وہ عورت کے ساتھ اس میں سلوک کرے گا کیونکہ اللہ کا حکم اس کو اس طریقے سے دیا گیا ہے. عورت اسی طریقے سے مرد کی اطاعت کرے گی جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے.
ایک جگہ سورۃ النساء آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنْ صَالِحَاتٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَظْلَمُونَ نَقِيرًا. جو کوئی اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت ہو اور وہ ایمان رکھتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے حق میں تل بھر بھی ضائع نہیں ہوگا. اور پھر ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثى وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہیں قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ اس مختصر سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے 3 نہایت اصول یہاں پر بتائے ہیں. ایک سب کی اصل ایک ہی سب کی اصل ہے, یعنی ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو پیدا کیا اور انہی کی نسل سے یہ دنیا چل رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہونے کے باوجود تمہارے اندر قومیں بنی ہیں, تمہارے اندر قبیلوں میں تقسیم تمہیں کیا گیا ہے. یہ سب ایک فطری عمل ہے, ایک فطری کام ہے یہ. مگر اس فطری فرق اور اختلاف کا تقاضا یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر اونچ نیچ یا پھر شریف اور کمین اور برتری اعلیٰ تری یا پھر کمتری کا مظاہرہ کریں یا پھر کسی کو حقیر جانے کی کالا گورے پر گولا کالے پر اس کی فوقیت. ایسے نہیں ہے. یہ جو قوم اور قبیلے جو بنائے ہیں وہ انسان کی پہچان کے لیے ہے اور ان کے درمیان باہمی تعاون اور تعارف کی فطری صورت کے لیے بنائے گئے. اور تیسرا یہ کہ انسان اور انسان کے درمیان فضیلت اور برتری کی بنیاد گرائی ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ صرف کیا ہے اخلاقی فضیلت. اگر عورت کے اندر یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر مرد کا ذکر کیا ہے وہیں عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے. جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھلائی کا, نیکی کا, جنت کا ذکر کیا ہے وہیں عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی معاشرے میں مقام دیا ہے. اور پھر اس میں عورت کو کوئی گرا کر یا پھر اس کی تذلیل کر کر یا اس کو پھر زندگی میں پریشان کر کر اس طریقے سے اسلام نہیں چاہتا. اسلام نظام معاشرت میں اس کا پورا مقام اس کو دیتا ہے اور اس کو پوری عزت دیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کی تکریم کے لیے بھی کہا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریے تاکہ ہم عورتوں کو پتہ چل سکے کہ آخر ہمارے کیا حقوق ہیں, کیا واقعی اسلام ہم پر ظلم کرتا ہے یا نہیں کرتا. انشاءاللہ اس کے اور بھی پارٹس میں لاتی رہوں گی, آپ بھی سنیے اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حقوق کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ, ہمارے بھائی بہنوں کی اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.